کنٹرول زاور شاہ، کیا ہو گیا؟ وہ بچی ہے ابھی، خود پر قابو پاؤ۔ زاور شاہ بالکنی میں کھڑے سگریٹ پی رہا تھا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اپنی بے خودی پر خود کو کوس رہا تھا۔ دل کی کمینی سائٹ نے دلیل دی تھی، وہ خود میں جنگ لڑ رہا تھا۔ زاور شاہ 29 سال کا تھا جبکہ حالے ابھی 17 کی ہی تھی۔ اگلے مہینے اس کی برتھ ڈے تھی۔ زاور شاہ نے سوچا تھا کہ وہ برتھ ڈے کے بعد ہی اس سے نکاح ملے گا، مگر اس کا کالج چلبلا انداز اور مزے سے گھومنا، لڑکوں کے ساتھ مستیاں کرنا زاور شاہ کو اندر تک جیلس کر چکا تھا۔ وہ پھر بھی صبر کر چکا تھا اس کی خوشی کی خاطر، مگر اس کی ماں کے کہنے پر کہ اس کی دادی اس کے لیے رشتہ پکا کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ حالے کو جلد از جلد اپنی کام لیتی حویلی لے آیا تھا کہ انہیں آگے کوئی موقع ہی نہ ملے۔ ابھی وہ اندر آیا تھا جب حالے واش روم سے نکلتی بیڈ کو دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے؟ زاور شاہ نے اپنی سائٹ پر لیٹتے پوچھا تھا۔ میں صوفے؟ ابھی کے حالے جھجکتی پوچھتی جب وہ سنجیدہ آواز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ نہیں، بیڈ پر ہی سونا ہے، ادھر آ جاؤ۔ زاور شاہ اسے وقت دینا چاہتا تھا مگر اس سے دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ لب کاٹتے بیڈ کی دوسری جانب آتی تھوڑی سی جگہ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زاور شاہ جو لیپ ٹاپ چلا رہا تھا، اس نے آنکھوں کے کناروں سے اس کی حرکت دیکھی مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس مدھم بھاری سانسوں کی آواز سنتے اس نے چہرے موڑتے حالے کی حسین کمسن وجود کو نیند میں ڈوبے دیکھ محبت سے مسکرایا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا، بہت احتیاط سے اسے صحیح سے بیڈ پر لٹاتے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی طرف کروٹ لیتے لیٹ گیا۔ زاور شاہ کمنی پر چہرہ ٹکائے کتنے گھنٹے حالے کو تکتے رہا تھا۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کی زندگی کا حصہ رہی تھی۔ زاور شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اس حسینہ کو ڈھونڈا تھا اور انجانے میں اس سے بے انتہا محبت کر بیٹھا۔ وہ کم عمر تھی، چنچل تھی، شرارت کوٹ کوٹ کر اس میں بھری تھی، مگر وہ بہت سمجھدار تھی۔ زاور شاہ کو امید نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی واویلا یا سوال، غصہ، نفرت کا اظہار، بدتمیزی یا شور شرابہ نہیں۔ وہ اس سے غصہ تو کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر اس نے زاور شاہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ یہ بات زاور شاہ کو بہت متاثر کن لگی۔ اس کا اپنی ماں سے اچھا رویہ بھی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ حالے شاہ پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی منگ تھی، اس کا حق تھا۔ اس کا شفاف دل اور نرم رویہ زاور شاہ کے دل کو بھاتا تھا۔ اس کی یہ ادا زاور شاہ کو بہت پسند تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میری چھوٹی سی جانم۔ زاور شاہ نے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہلکی آواز میں کہا اور جھکتے اس کی سبیہ پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثابت کر دی۔ کیا آپ مجھے میری حویلی لے چلیں گے؟ حالے نے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ بال برش کرتے زاور شاہ کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ زاور شاہ کے آئی برو جھکاتے پوچھنے پر حالے نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کل آپ ایسے ہی گھسیٹے مجھے لے آئے تھے، حالے نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم شاپنگ پر چلیں گے، پھر لے لینا۔ زاور شاہ کے آفر پر حالے کی آنکھیں چمکیں۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے جب اماں اور چچا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ اس نے بلند آواز میں سلام کرتے ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی کی جانب قدم بڑھائے۔ حالے شاہ کو دیکھتے صوبیہ شاہ کے خون میں ابال آیا تھا۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑھی تھی، مگر زاور شاہ کی آواز پر ان کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اگر کسی نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حالے شاہ بیوی ہے میری۔ زاور شاہ کی بھاری رعب در آواز پر سب نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا تھا۔ حالے بھی سہمی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم بنی لے کر آئے ہو نا، تو اس پر ظلم بھی نہیں کرے ہم، میرے شوہر کے خون کا بدلہ بھی نہیں لوں میں۔ صوبیہ چچی نے زہرخند لہجے میں پوچھا تھا۔ 10 سال پہلے دادی کا فیصلہ تھا ونی لینا، اگر اتنا ہی بدلہ لینا تھا تو خون بہا مانگتے، اس کے باپ سے بدلہ لیتے۔ اب 7 سال بعد میں اسے اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں لے کر آیا ہوں، اس لیے اسے زاور شاہ کی بیوی کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، سمجھے سب؟ زاور شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا سب کو اپنی جگہ اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ وہ حالے شاہ کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر کی جانب لیے بڑھتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ دیکھ رہی ہے اماں، آپ کے غلط فیصلے پر ہمیں ساری زندگی اس لڑکی کی شکل دیکھنی پڑے گی۔ صوبیہ شاہ چلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ شازمہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتے اس پر سلامتی کی ڈھیروں دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں۔